ہمارے اس جامعہ نگر میں 10 کروڑ روپیہ اکٹھا ہوگا. میں نے بہت گمبھیرتا سے لگایا کہ کس طرح سے یہ مسئلہ بہت سیریسلی ہم حل کر سکتے ہیں. کہ دیکھیے یہاں پر 1 لاکھ فیملیز رہتی ہیں. 1 لاکھ یہ آفیشیل ریکارڈ ہے, میرا آنکڑا نہیں ہے, یہ آفیشیل ریکارڈ ہے کہ 1 لاکھ فیملیز رہتی ہیں اور جس کے 5 ممبر ایوریج لگا کے 5 لاکھ پاپولیشن ہے. اگر ہر فیملی اس لاک ڈاؤن میں 1000 روپیہ نکالے تو 10 کروڑ روپیہ ہمارا کلیکشن ہو سکتا ہے. اس 10 کروڑ میں صرف ہم جامعہ نگر اوکھلا اسمبلی کانسٹیٹنسی ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے ایریے کو, بلکہ 8-10 اسمبلی کانسٹیٹنسی کو, کیونکہ آج کی تاریخ میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے. ہمیں انسانیت پہ, قرآن نے انسانیت پہ زور دیا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے کہ آپ ایک انسان کی اگر جان بچاتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ مسلمان کی جان بچاتے ہیں, کہا کہ ایک انسان کی اگر آپ جان بچاتے ہیں تو پورے انسانیت کی آپ جان کی بچاتے ہیں. تو اگر ہم 10 کروڑ روپئے کا استعمال کریں تو دیکھیے 1000 روپئے کسی فیملی کے لیے بہت زیادہ بھاری نہیں ہے, تو 10 کروڑ کا کلیکشن ہوتا ہے. دیکھیے ابھی رمضان آ رہا ہے. زکوٰۃ ہمارے جو اسلام کے 5 پلر ہیں ان میں سے تیسرا جو پلر ہے اس نماز کے بعد پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ, دوسرا نماز, اور تیسرا جو پلر سب سے اہمیت رکھتا ہے وہ زکوٰۃ کا ہے. اگر ہم اب زکوٰۃ, اللہ نے کہا کہ جو میں نے آپ کو رزق دیا ہے, جو آپ کو میں نے جائیداد دی ہے, جو آپ کو عیش و عشرت دی ہے, اس میں غریبوں کا بھی آپ حصہ نکالیے. اگر ہم زکوٰۃ کا حصہ نکال دیں تو آپ یہ دیکھیے کہ جو پریشانی میں لوگ گزر بسر کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھوکا سوگا نہیں ہے. تو ہم اسلام میں یقین رکھتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کو فالو کرنا چاہیے, اور ہمارا یقین ہے. اور میں یہ بات نہیں کہہ رہا, یہ حدیث ہے کہ حضور نے بھی یہ ایک بار ایک مہاماری میں فرمایا تھا. کیونکہ دیکھیے یہ جو مہاماری ہے, یہ کرونا ہے, اور اس کا کوئی علاج ابھی تک پوری دنیا میں نہیں ہے. صرف 2 ہی علاج میں میری سمجھ میں آتے ہیں. آپ کھائیے, کچھ بھی دوائی کھائیے یا کوئی بھی آپ سینیٹائزیشن کروائیے, لیکن مجھے صرف 2 ہی اس کے علاج رکھتے ہیں. پہلا جو حدیث ہے, حضور نے کہا تھا کہ کسی بھی بیماری کا اگر کوئی علاج نہیں مل پا رہا ہو تو آپ صدقہ کیجیے. صدقے سے بہتر اور کوئی علاج ہو نہیں سکتا. نمبر 1. نمبر جو دوسرا علاج ہے وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہی ہے کہ آپ گھر سے مت نکلیے, کم سے کم نکلیے, تھوڑا ڈسٹینس بنا کے رکھیے. کم سے کم ان حالات میں یہ کیونکہ ایک وائرس ہے اور ایک سے دوسرے کو تیسرے یہ ملٹیپلائی ہوتا چلا جاتا ہے, اور اس ملٹیپلیکیشن کو روکنے کے لیے صرف واحد ایک دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم یہ ڈسٹینس بنا کر چلیں, اور اس بیماری کو ہم روکنے میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. اور آج کی تاریخ میں بہت ضرورت ہے. دیکھیے میں بھی 1, 2 یا 3 بار نکلا ہوں اپنا ضروری سامان لینے کے لیے, تو میں نے کالونیز کے اندر حالات دیکھے کہ بہت زیادہ اب ہم لوگ ابھی بے پرواہ ہیں اور بہت زیادہ ایریے میں گھوم رہے ہیں. اندر کے جو انٹیریئر ایریے ہیں وہاں بہت زیادہ چوراہوں پر رش ہے ابھی بھی. یہ دیکھیے یہ مہاماری ہے, اس کا واحد علاج جو ہے وہ ڈسٹینسنگ ہے. مطلب آپ ایک دوسرے سے ڈسٹینس سے ملیے یا نہ کے برابر ملیے. یہ دیکھیے بہت انشاءاللہ جلدی حالات بہتر ہو جائیں گے اگر ہم یہ دونوں چیزیں, میں کہتا ہوں علاج, دوا, آپ صدقہ کیجئے, صرف صدقہ ہے اس کا علاج نمبر 1. دوسرا سوشل ڈسٹینسنگ ہے. آپ ان دونوں کو اپنائیے, انشاءاللہ اس مہاماری سے آپ جلدی نجات پائیں گے. میرا پورا یقین ہے اس بات پر. ویورز, تصویریں